مسیح کے پرفضل جلالی بابرکت عظیم نام میں میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ میں آپ کا ہوسٹ الیگزینڈر جان اسپرچل گروتھ چینل کی طرف سے خداوند کی ستائش کرتے ہیں، اس کے قدوس نام کی، جو وہ نہایت عظیم خدا ہے۔ اس جیسا کوئی ہے نہیں، وہی قدرت رکھتا ہے اور قدرت سے بڑا ہے۔ اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آج دوبارہ سے پھر خدا کے کلام کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ تو آج ہمارے درمیان خدا کے نہایت ہی عظیم خادم، جو کہ خداوند کی خدمت میں سرگرم ہیں، انجیل کی گواہی کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں تاکہ خدا کے نام کو جلال ملے، اور روحوں کی تڑپ رکھتے ہیں تاکہ لوگ نجات کو پائیں، یسوع مسیح کو اپنائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ خدا کے خادم عزت ماں جناب عارف سردار صاحب کو ہم اسپیشل گروتھ چینل میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے ہمیں اسپیشل گروتھ چینل کو ٹائم دیا تاکہ آپ کی گواہی کے وسیلہ سے لوگ برکت حاصل کر سکیں۔ تھینک یو بردر، مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ مل کر، اور خصوصاً آپ کے CEO بردر ہارون کے لیے تھینکفل ہوں کہ انہوں نے آج وقت دیا کہ ہم اس چینل پر آ کر خدا کی باتوں کو بیان کر سکیں۔ پریز گاڈ۔ خداوند کی تعریف کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے سنا خدا کے عظیم خادم کو کہ انہوں نے بتایا کہ وہ آج خداوند کی حضوری میں آج ہم ان کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ تو میں خدا کے عظیم خادم سے چند ایک باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ سر سب سے پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ خدمت میں کیسے آئے؟ خدمت میں 99 میں میری شادی ہوئی، اور شادی جو 5ویں منتھ کی 9 تاریخ تھی جب میری شادی ہوئی، اور 3 اکتوبر کو میں نے پھر پانی کا بپتسمہ لیا۔ اور شادی کے بعد جو توبہ کرنے کا یا شادی کے بعد اسپرچل لائف میں آنے کا جو فیصلہ تھا وہ مجھے کرنا پڑا، اور میری شادی اسی فیملی میں ہوئی جو پہلے سے خدمت کو کر رہے تھے۔ جب میری شادی ہوئی تو انہوں نے پھر مجھے بتایا جی کہ آپ کو توبہ کی ضرورت ہے، اور میں ایک سیکولر گائک گانے والا شخص تھا۔ جب میں نے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو توبہ کی ضرورت ہے، تو وہ کوئی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں ہے، وہ مبشر ندیم یوسف صاحب ہیں، جنہوں نے گیت بھی لکھا کہ جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ۔ تو انہوں نے مجھے پھر کہا، اور میں نے ان کے وسیلہ سے توبہ کی، اور اس کے بعد آج تک یہ سفر جاری ہے، اور جب تک سانسیں چلتی رہیں گی یہ سفر بھی جاری۔ پریز گاڈ، خدا ان کی تعریف ہو۔ خدا کے خادم بتا رہے تھے جیسے کہ وہ گانے گاتے تھے، لیکن جب خدا زندگی میں آیا تو انہوں نے گانے نہیں بلکہ انجیل سنانا شروع کیا ہے، روحیں جیتنا شروع کیا ہے۔ سر اکثر اوقات جیسے آپ بتا رہے تھے کہ میں گانے گاتا تھا، آپ کی زندگی بدل گئی، تو کوئی گھر میں ایسا تھا جو کوئی پاسٹر ہو یا ایلڈر صاحب ہوں یا مبشر صاحب ہوں؟ یہ جو میرے والد صاحب تھے، تو ان کے والد صاحب جو تھے وہ ایلڈر تھے جی، اور میرے والد صاحب جو تھے وہ 7 بھائی تھے، لیکن دادا جی ایلڈر تھے، لیکن ان میں 7 میں سے کوئی خدمت میں نہیں آیا، اور ہم اپنے باپ کے واحد 7 بھائیوں میں سے ہم 4 بیٹے تھے۔ جی، اور میں سب سے چھوٹا ہوں، اور پھر خدا نے مجھے نام لے کر بلایا، اور پھر میں خدمت میں آیا ہوں، اور خدا ان کی شکر گزاری ہے کہ یہ خدا یسوع کے ساتھ چلتے چلتے میں نے 99 میں 3 اکتوبر کو پانی کا بپتسمہ لیا، اور 12 سال میں نے ایک چرچ میں جس میں پیدا ہوا، اس چرچ میں نے تعلیم پائی، اور پھر اسی چرچ نے مجھے ایز اے پاسٹر ordained کیا، اور ابھی 12واں سال ہے میری خدمت کا، اور اب تک میں 5 پاسٹر پیدا کر چکا ہوں جو مختلف علاقہ میں خدمت کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ پریز گاڈ۔
سر خدمت کے اندر آ کے جب ہم ایک سادہ سی لائف گزار رہے ہوتے ہیں تو اس وقت سادہ سی لائف کے اندر مشکلات آتی ہیں لیکن ان کو مینیج کر لیا جاتا ہے. لیکن جب انسان پاسٹر بن جاتا ہے تو اس کو پتھر مارنے والے بہت ہوتے ہیں, ستانے والے بہت ہوتے ہیں. کیا کبھی آپ کو بھی ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ ہاں ضرور. دیکھیں یہ جب مسیحت میں آتے ہیں تو پھر وہ یوحنا کی انجیل 12 باب کی جو 24 آیت ہے لکھا کہ گیہوں کا دانہ جب تک مٹی میں گر کر مر نہیں جاتا تب تک اکیلا رہتا ہے اور پھل نہیں لاتا. تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ خدمت کے اندر نشیب و فراز کا آنا بھی ضروری تھا. اور اگر بائبل کا مطالعہ کیا جائے تو پھر لکھا کہ تیرے دشمن تیرے گھر کے لوگ ہی. تو مخالفت باہر سے تو نہیں ہوتے. جو خدمت پر اٹیکس کیے جاتے ہیں وہ پہلے گھر سے کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کلیسیا. اور آپ کو اگر یہ یقین ہے کہ میری بلاہٹ ہے تو پھر یہ چیزیں آپ کو ہرٹ نہیں کرتی, کیونکہ آپ کی بلاہٹ ہے اور آپ بلائے ہوئے ہیں اور یہ چیزیں آپ کی خدمت کو متاثر نہیں کر سکتی. ان منفی چیزوں کا آپ کی زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوگا. پریز گاڈ, پریز گاڈ. سر پوچھنا چاہتا ہوں, خادم کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے. اگر خادم سیکھتا نہیں ہے تو کافی دفعہ مشکلات میں پڑا رہتا ہے. تو آپ نے بائبل مقدس کے مطابق کون سی ڈگری حاصل کی اور کہاں سے کلام مقدس کو سنا, سیکھا, جانا؟ فرسٹ آف آل تو میں نے بتایا کہ میں نے مبشر ندیم یوسف صاحب سے ان کی وسیلہ سے توبہ بھی کی, بپتسمہ بھی لیا اور ان سے تعلیم بھی پائی. اور پھر فیتھ چرچ منسٹری کرسچن فیلوشپ جو ہیڈ آفس ہے ہمارا راولپنڈی میں, تو اس کے اندر بھی میں 12 سال رہ کے اس چرچ کے اندر جو ہماری منسٹری کے ہیڈ ہیں کلیمٹ جارج صاحب, ان سے بھی سیکھا. پھر انہوں نے ہمیں ڈگری بھی دی پاسٹر کی اور اس کے بعد مختلف جگہوں پر میں نے ڈگریاں حاصل کی ہیں. پریز گاڈ, پریز گاڈ. سیکھنا جو ہے وہ بڑی اچھی بات ہے اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ روح جو ہے وہ علم سے خالی نہ رہے. تو جب ہم بائبل مقدس کو سیکھیں گے, اس پر غور و فکر کریں گے تو ہم ایک اچھے استاد بن کر سکھانے میں کلیسیا کی مدد کر سکتے ہیں. تو سر آپ سب سے پہلے جب خدمت میں آئے تو آپ کو کون سا خادم آپ کا فیوریٹ تھا؟ میں نے جب سے اپنی روحانی آنکھیں کھولی ہیں تو بڑی جنرل بات ہے میرے خیال میں کہ جو آپ کا اسپرچل فادر ہوتا نا وہی آپ کا فیوریٹ ہوتا ہے. جی. تو میں نے جن سے مطلب کہ میرے خادم جو تھے, جن کی وسیلہ سے میں نے توبہ کی, وہ میرے فیوریٹ خادم تھے. پھر مزے کی بات بتاؤں میں آپ کو, میں نے ان کو لیڈ کرتے دیکھا. تو جب وہ لیڈنگ کرتے تھے تو اتنی اچھی وہ لیڈ کرتے تھے تو پھر میں دعا کرتا تھا کہ خدا یسوع مسیح مجھے ان کی طرح لیڈ کرنا آ جائے. وہ بات ہوئی, میں پھر لیڈ کر رہا تھا. خود لیڈنگ کرنے میں خدا نے بڑی مدد کی. پھر انہوں نے کلام سنانا شروع کر دیا. ان کی گروتھ ہوئی, جس طرح آپ کے چینل کا نام بھی ہے اسپرچل گروتھ. ان کی گروتھ ہوئی کہ انہوں نے کلام سنانا شروع کر دیا. پھر میں نے ان کو کلام سناتے دیکھا. پھر میں نے یہ دعا کی کہ یسوع مسیح مجھے جس طرح یہ بھائی کلام سناتے ہیں میں نے ویسے کلام سنانا چاہتا ہوں. پھر خدا نے وہ بھی کیا. پھر ان کے پاس سلیننگ کا مسا تھا. پھر میں نے کہا اس لیننگ کی انائنٹنگ بھی خدا مجھ پر آئے, وہ بھی آئی. پریز گاڈ. تو پھر جس طرح وہ بدروہوں کو مطلب دعا کرتے تھے, بڑی ان کے پاس کمانڈ کرتے تھے کیا تھا اختیار سے, اور پھر ان سے میں نے یہ بھی سب کچھ یہ چیزیں میں نے اپنے روحانی باپ سے لی ہیں. اور خدا ان کی شکر گزاری ہے کہ اس علاقہ کے اندر اگر کوئی بدروح نہ جائے نا تو وہ کہتے ہیں کہ پاس آپ کے بات ہو. تو تھینکس گاڈ, خدا ان کی شکر گزاری ہے. اور دوسرا جو آپ کہہ رہے تھے کہ سیکھنا, اگر کوئی شاگرد نہیں بنتا, اچھا شاگرد نہیں بنتا تو وہ کبھی بھی اچھا استاد نہیں بنتا. تو سیکھنا مسٹ ہے. دیکھیں بائبل میں لکھا ہے
کہ 9 مرید کو آفس نہ دو، 9 مرید کو خدمت نہ دو، لیکن اب جو نقصان ہو رہے ہیں نا، یا آپ سمجھتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ مختلف ڈومینیشن میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے یہ نقصان بھی ہو رہے ہیں. تو سیکھ کر آئیں گے تو پھر آپ کامیاب بھی ہوں گے. اور سیکھنے کے بعد یہ بھی یاد رکھیں کہ باقاعدہ آپ کو آپ کے ٹیچر سینڈ کریں. آج ویٹ نہیں کرتے، ان کے بارے میں کوئی پروفیسی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں ہو گئی ہے، اب میں نے کام ہی کرنا ہے، اور وہ سیکھنا سٹاپ کر دیتے ہیں. تو سیکھنے کا عمل جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. اور یسوع مسیح نے کہا تھا کہ مجھ سے سیکھو. تو جب ہم سیکھتے ہیں تو دن ہم کامیاب ہوتے ہیں. پریز گاڈ. اب جیسے خدا کے عظیم خادم بتا رہے تھے کہ یسوع نے کہا کہ مجھ سے سیکھو، اور مسیحا جو ہیں جب فرماتے ہیں مجھ سے سیکھو تو ساتھ کہتے ہیں میں حلیم ہوں اور دل کا فروختن ہوں. اور فروختن بندہ جو ہے، جو فروختنی سے سکھاتا ہے یا حلیم ہے، وہ زیادہ کلیسیا کو، ایمانداروں کو خداوند میں بابرکت بنا سکتا ہے، ان کے لیے نجات کا باعث بن سکتا ہے. پوچھنا چاہوں گا سر پھر کہ خدمت کے اندر آپ جب خدمت کرتے ہیں تو زیادہ ٹائم جو ہے وہ آپ کا گزر جاتا ہے خدمت میں، تو اس میں فیملی جو ہے ان کو ٹائم دینا جو ہے کافی مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ہاں جی، ایک بات کو میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو فیملی ہے وہ فیملی کے ساتھ ہی رہتے ہیں، اور میری فیملی ساری خدمت میں ہے. پریز گاڈ، پریز گاڈ. میری مسز جو ہے رخسانہ، میں اگر کہیں باہر جاؤں تو وہ پیچھے دعا میں بیٹھ جاتے ہیں. پریز گاڈ. بیٹے میرے 2 بیٹے ہیں. میرے بڑے بیٹے کا نام یشوا ہے اور چھوٹے بیٹے کا نام ہنیل ہے، اور ہنیل ورشپر ہے. اور یشوا کی کالنگ جو ہے وہ پاسٹر کی ہے، لیکن ایز اے وہ ڈھولک پلے کرتا ہے چرچ میں. تو سنڈے والے دن ہم پوری فیملی خدمت میں مصروف عمل ہوتے ہیں، اور یہ میری بیوی کی دعائیں ہیں میرے ساتھ. اور ہمارے جب کلیسیا کے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ پوری فیملی جو ہے، اور آج تک میرے بچوں نے 12 سال ہو گئے مجھے پاسٹر بنے، ایز اے پاسٹر چرچ رن کیا ہوا، آج تک ایک بھی چھٹی نہیں ہے میرے بچوں کی. پریز گاڈ، پریز گاڈ. خداوند کی تعریف کرتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایک خادم کے لیے یہ ایک چیلنج ہے کہ وہ فیملی کو بھی ٹائم دے، لیکن شکر گزاری کرتے ہیں خدا کے خادم اس سارے ٹائم کے اندر خدمت کے اندر رہتے ہوئے فیملی کے ساتھ مل کر خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں. اور دعا جو لوگ کرتے ہیں، جن فیملیوں کے اندر دعا ہے خادموں کے پیچھے، وہ خادم جو ہے وہ خدمت میں ہر طرح کے آنے والے پہاڑوں کو ریزہ کر دیتا ہے. خداوند کی قدرت اس کی زندگی کے وسیلہ سے کام کرتی ہے. تو پاسٹر صاحب، کافی دفعہ مشکلات کا بھی سامنا رہتا ہے، تو مالی طور پر بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ مشکلات آ جاتی ہیں، تو سارے اخراجات جو ہیں آپ ان کو کیسے سنبھال پاتے ہیں؟ ہاں، یہ جب میں نے جاب کرتا تھا جی ایز اے ڈرائیور، میں گاڑی ڈرائیو کرتا تھا، جی جی تو جب خدا نے مجھے کہا کہ تو نے فل ٹائم میری خدمت کرنی ہے، تو یہ 12ویں مہینے کی 15 تاریخ تھی. میں رینٹ پر رہتا تھا. آپ نے مالی مشکلات کے بارے میں پوچھا ہے، تو وہ پھر جب میں واپس آیا تو میں جاب کو ریزائن کر کے آ گیا. تو میری مسز نے پوچھا کہ آپ آ گئے ہیں؟ میں نے کہا میں نے جاب کو ریزائن کر دیا. تو میں نے کہا خدا نے مجھے کہا کہ تو میری خدمت کر، میں تیری ضرورتیں پوری کروں گا. تو پھر میں نے اپنی مسز کو کہا کہ آپ نے میرے ایمان کو کم نہیں ہونے دینا، میں آپ کی ساری ضرورتیں پوری کروں گا. اور یو بلیو می کہ میں نے جاب میں اتنا خوشحال نہیں تھا جتنا میں خدمت میں آ کے خوشحال ہوا. اور خدا نے ہر طرح کی پراسپیرٹی دی ہے، اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. جی بالکل اسی طرح ہے. خدمت کے اندر مالی طور پر
جب مشکلات آتی ہیں تو خادم جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن آسمانوں پر ہمارا باپ ہے جو ہر طرح سے ضروریات کو پوری کرتا ہے اور اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جا بیٹا میں نے تجھے دے دیا، جا انجیل سنا، اور خدا کے لوگ پھر انجیل سناتے ہیں۔ تو پاسٹر صاحب، بڑا اہم سوال ہے جو آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں۔ جب بائبل مقدس کا جو میسیج ہے، جو سرمن ہے، تو اس کے لیے جب لوگ تیار کرتے ہیں تو آپ کیسے تیار کرتے ہیں؟ میرے سرمن تیار کرنے کا یہ ہے کہ ہم پورا ویک چرچ میں 1 گھنٹہ دعا کرتے ہیں جی، پھر پرسنل میری دعائیہ میں تقریباً 24 گھنٹے میں 3-3.5 گھنٹے میرے خدا کے ساتھ گزرتے ہیں۔ یہ پراپر جو میرے شخصی طور پر گزرتے ہیں۔ پورا دن میں انجیل سناتا رہتا ہوں، لوگ سیکھنے کے لیے آتے رہتے ہیں، بتاتا رہتا ہوں، وہ ٹائم میں نے کاؤنٹ نہیں کیا، لیکن میری پرسنل جو بائبل اسٹڈی یا پریئر ہے وہ خدا ان کا شکر ہے کہ 3-4 گھنٹے میرے خدا کے ساتھ گزرتے ہیں۔ اور اگر کوئی کلام اچھا سنانا چاہتا ہے، میں آپ کے چینل کے ذریعہ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے دعا کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور جتنا وقت آپ دعا میں گزاریں گے اتنا اچھا آپ بائبل کو بیان کر سکیں۔ پریز گاڈ۔ تو کسی نے کلام کے اندر سنانے کی محنت کر رہی ہے تو اس کی پریئر لائف جو ہے نا وہ بڑی اسٹرانگ ہے۔ اور یسوع مسیح پہاڑ پر گئے، ساری رات دعا کی، اور پھر نیچے آ کر انہوں نے شاگردوں کو لقب دیا۔ آمین۔ تو دعا کے بعد یہ سارے کام ہوتے ہیں، اور سرمن ایک آیت کو لے لیتے ہیں، پورا ویک اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور پھر جب اس کے ساتھ پالش ہوتی رہتی ہے، مٹیریل جو ہے وہ اکٹھا ہوتا رہتا ہے، اور سنڈے والے دن پھر نہ اس کو بیان کیا جاتا ہے، اور روح القدس جو ہے وہ مدد کرتا ہے۔ اور روح القدس کی انائنٹنگ کے اندر جو لوگ موو کرتے ہیں وہ زیادہ بلیسفل ہوتے ہیں۔ پریز گاڈ۔ تو مسا کی جو ریسپیکٹ ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، کن باتوں سے مسا چلا جاتا ہے اور کن باتوں سے مسا آتا ہے، یہ دونوں باتوں کا علم ہونا بڑا ضروری ہے۔ پریز گاڈ۔ بڑی اچھی گفتگو خدا کے عظیم خادم کر رہے تھے مسا کے متعلق، تاکہ خادم یا سننے والے جو خدمت میں ہیں یا آنا چاہتے ہیں، جن کی بلاہٹ ہے، خدا ان کو بلا رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں اسی پر خدا کے خادم سے تھوڑا سا سیکھا جائے۔ تو پاسٹر صاحب بتائیں گے کہ کیسے مسا جو ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے اور کیسے مسا آتا ہے؟ مسا کسی 90 شخص کے ساتھ وقت گزارنے، اس کے ساتھ، اور پھر دعا میں وقت گزارنے۔ اگر آپ مسا کی بات کرتے تو مسیح کا مطلب ہی مسا کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، ہم جو کرسچن ہیں یہ تو ہمارے لیے بلیسنگ ہے کہ ہم مسا شدہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مسا چلا کیسے جاتا ہے؟ جب کوئی ناہموار جوئے میں جتا ہے تو مسا چلا جاتا ہے۔ نازیب الفاظ کے بولنے سے، اپنے بیک ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے مسا آپ سے الگ ہو جاتا ہے، اور مسا کے اندر رہ کر کام کرنا۔ دیکھیں یسوع مسیح نے منادی کا آغاز کیسے کیا؟ اس نے کہا خداوند کا روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے مسا کیا۔ تو یسوع کی خدمت جو ہے وہ فروٹفل تھی کیونکہ وہ مسا کیا گیا تھا۔ آج بھی مسا شدہ خادم جو ہے ان کی کلیسیاں بڑی بابرکت ہیں اور وہ اسپرچل گروتھ کر رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر اگر ریوائول کی کوئی ہمیں روشنی نظر آتی ہے تو یہ ان خدام کی دعائیں ہیں۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ بڑی اچھی باتیں سیکھنے کو ملی خدا کے عظیم خادم سے، جیسے انہوں نے بتایا مسا کے بارے میں بھی کہ کیسے مسا زندگیوں پر آتا ہے اور کیسے موو ہو جاتا ہے۔ تو ضروری ہے جو ہمیں سن رہے ہیں کہ وہ خدا کے مسا میں زندگی گزاریں، حلیمی کے اندر، فروختنی کے اندر،
زندگی گزاریں اور تابعداری کے اندر زندگی گزاریں، اور کوشش کریں جس خادم کے ساتھ آپ ہیں اس کی فرما برداری میں رہیں، اس کے ساتھ تابعداری کریں، اور سب سے بڑھ کر خداوند کی تابعداری کریں جو آپ کو سرفراز کرتا ہے۔ تو پاسٹر صاحب، آخر پر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھنے میں آیا ہے جب خادم خدمت میں آتا ہے تو جوشیلا ہوتا ہے، جوش سے بھرا ہوتا ہے، ممور ہوتا ہے، کچھ بھی نظر آگے نہیں آتا، لیکن جیوں ہی کچھ وقت گزرتا ہے تو وہ بیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جب خادم خدمت میں آتا ہے وہ ینگ بھی ہوتا ہے، اس کے جذبات بھی ہوتے ہیں، تو جیسے جیسے پھر ہم سیکھتے چلے جاتے ہیں۔ جب ہم ٹیچنگ بائبلز کی لیتے ہیں تو پھر ہمیں ٹیچنگ سرمن جو ہے وہ اور طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، اور جو دوسرے میسج ہیں ان میں جوشیلا پن بھی ہوتا ہے۔ اور پھر جب ہم شروع میں آئے تھے بڑی اونچی گاتے تھے، بڑی اونچی دعائیں کرتے تھے، اب جیسے جیسے ہم سیکھ رہے ہیں پھر ہمیں پتہ چل گیا کہ اب زور نہ بھی لگایا جائے، بات کے اندر کوئی ایسی بات ہو جو لوگوں کو چھو جائے۔ آمین۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ سیکھتے ہیں، خدمت کے اپر لیول میں جاتے ہیں۔ خدمت کے بھی لیول ہے نا، اب خدمت کے لیول میں جا کر یہ ساتھ ساتھ سمجھنا اور سیکھنا ضروری ہے۔ اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جس خادم کے ساتھ آپ رہتے ہیں اس کی انائنٹنگ آپ کے اوپر ہوتی ہے، اور جتنا وقت آپ اس کے ساتھ گزارتے ہیں اس کی انائنٹنگ آپ کے اوپر رہتی ہے۔ زبور میں اسی لیے لکھا ہے، زبور پہلے میں کیا لکھا ہے؟ مبارک ہے وہ شخص جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ تو اسی لیے کہ آپ مشاورت، آپ کس کی صحبت میں رہتے ہیں۔ اور بڑی اچھی بات ہے کہ کرنتھیوں کے خط کے اندر 6 باب کی 17ویں آیت کے اندر لکھا ہے، جو کوئی خدا کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ اور یسوع نے بھی کہا، اور جس طرح میں اور باپ ایک ہے۔ تو جب ہم خدا کی صحبت میں رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک ہوتے ہیں، جو خدا کہے گا میں سنوں گا، جو خدا کہے گا میں کروں گا۔ اگر مجھے خدا کی آواز کی سمجھ نہیں آئی، خدا کی آواز سن، دیکھیں بار بار 4 اناجیل کے اندر لکھا ہے جس کے سننے کے کان ہو وہ یہ سنیں۔ کان تو سب کے ہیں، یہاں روحانی کانوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان باتوں پر دل لگانا چاہیے، اور جتنا آپ سیکھیں گے آپ اتنے بابرکت ہو جائیں گے۔ میں نے جذبات کی بات کی، آپ نے کہا کہ شروع میں بڑی اونچی اور بڑے جذبات ہوتے ہیں، اور جذبات سے خدمت نہیں ہوتی، خدمت سینس سے ہوتی ہے، خدمت کلام سیکھنے سے ہوتی ہے، خدمت کا مزاج بنانا پڑتا ہے آپ کو، لیکن ایسا ہی رکھو مزاج، وہ مزاج آپ کے اندر ہو، پھر آپ کی خدمت فروٹفل ہوگی، پھر لوگ جانیں گے یہ خدمت گزار ہے۔ اور چرچ میں ہم کچھ اور ہوتے ہیں، گھر میں ہم کچھ اور ہوتے ہیں، آفس میں ہم کچھ اور ہوتے ہیں، اور ہماری جو ایز اے ایماندار ایک ہماری زندگی ہے اس کو ایک جیسا ہونا چاہیے۔ آمین۔ ٹیسٹ منی آپ کے، مجھے میرے ٹیچر نے کہا ہے کہ جس شخص کی گواہی ٹھیک نہیں ہے اس کا کچھ بھی ٹھیک نہیں، وہ نہ دعا نہ کلام جو بھی کرے گا وہ ٹھیک، کیونکہ اس کی ٹیسٹ منی ٹھیک نہیں۔ تو اپنی گواہی کو خوبصورت بنائیں، اپنی زندگی۔ آپ مجھے پچھلے دنوں کسی نے سوال کیا، مجھے کہ پاسٹر صاحب خدمت کیسی چل رہی ہے؟ تو میں نے کہا خدمت کی وجہ سے میں چل رہا ہوں۔ میں کس کی وجہ سے چل رہا ہوں؟ خدمت میری وجہ سے نہیں چل رہی، میں خدمت کی وجہ سے چل رہا ہوں۔ اور جب تک خدا نے مجھے فضل دیا میں خدمت میں آپ کو نظر آؤں گا اور ایکٹیو نظر آؤں گا۔ آمین۔ تو خدا کے کھیت کے اندر آپ مجھے دیکھیں گے۔ آمین۔ پریز گاڈ۔ خداوند کی تعریف ہو، خدا کے عظیم خادم سے بڑی خوبصورت باتیں سننے کو ملی، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے ایلیا کے ساتھ الیشا رہتا تھا، جیسے خدا کے عظیم خادم بتا رہے تھے
کہ انائنٹنگ جو ہے ایک بابرکت خادم سے دوسرے خادم کے اندر جو اس کا مددگار ہے اس میں ٹرانسفر ہوتی ہے. تو ہمیں ملتا ہے بائبل مقدس کے اندر ایلیا جو ہے وہ اس کا استاد ہے اور الیشا جو ہے وہ اس کا شاگرد ہے. تو وہ کیسے انائنٹنگ جو ہے الیشا مقدس ایلیا سے پاتا ہے کہ جب وہ اس سے کہتا ہے تیری روح کا دگنا مجھے چاہیے، تو جب اس نے کہا کہ جب میں آسمان پر اٹھا لیا جاؤں، اگر تو مجھے دیکھ لے تو وہ انائنٹنگ تجھ پر آئے گی، اگر نہ دیکھ پایا تو انائنٹنگ تجھ پر نہیں آئے گی. یہ بڑا ضروری ہے کہ خدا کے خادموں کے ساتھ جڑے رہیں، خادموں سے کلام مقدس کو سیکھیں، جانیں اور خدا کے نام کو جلال دیں. اس میں ایک اور بات ایڈ کر دوں، یہ ہم نے جلدی سے اس جملے کو کور اپ کیا ہے، اور لیشا نے 40 سال ایلیا کی خدمت کی ہے. آج کے شاگرد جو ہیں ان کے لیے 40 دن نکالنا میرے خیال میں مشکل ہو گئے. تو کتنا سا 40 سال اس نے خدمت کی، اور اس کے ٹیچر نے خود پوچھا کہ تجھے کیا چاہیے، تو اس نے کہا تیرا ڈبل چاہیے، تیری روح کا دگنا چاہیے. اب ڈبل پورشن اس نے مانگ لیا. تو اس نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، اگر تم مجھ کو اپنے سے جدا ہوتے ہوئے دیکھ لے. تو پھر اس نے اس سے الگ نہیں ہوا. اس نے ایلیا نے چاہا ہے کہ یہ الگ ہو جائے، لیکن اس نے کہا نہ، مجھے میری جان کی سوتن کی قسم، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. تو اب جب وہ چادر جب اس کو آسمانی رات آئے تو وہ اس کو ایلیا کو اٹھانے کے لیے، تو جو چادر تھی وہ لیشا کے اوپر گری. اور اس پر 2 باتیں بتاؤں گا. اب لیشا نے ایلیا نے بڑے بڑے جو معجزے کیے ہیں وہ 7 ہیں، لیشا نے جو بڑے بڑے معجزے کیے ہیں وہ 14. اس نے ایک بار یردن میں چادر ماری، اس نے 2 بار ماری. آمین. تو یہ بڑا ضروری ہے. اور پھر مسا، اس کا مسا ہی اس پر آیا ہے، اس کا مسا اس پر آیا. تو یوحنا کے خط میں ایک بات لکھی ہے، لکھا ہے وہ مسا جو اس کی طرف سے تمہیں کیا گیا ہے، اور اب تم کسی کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے. وہ مسا جو اس کی طرف سے تمہیں کیا گیا ہے وہ سب باتیں تمہیں سکھائے گا. اس کا فائدہ دیکھ، وہ مسا خود تجھے سکھائے گا. یوحنا کے خط میں لکھا ہوا. تو مسا کے بغیر جو چل رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ مسا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور مسا کے لیے دعا کریں. اور کچھ لوگ تو مسا لفظ جو ہے اس کی بڑی تحقیر بھی کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ مسا کے بغیر خدمت ہو ہی نہیں سکتی. خدا کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسا کیا. دیکھیں یہ کتنی بڑی، ہم جیسس کے فالوور ہیں، مانتے سب ہیں، لیکن اس بات سے بھاگیں گے، مسا کے لفظ سے بھاگتے ہیں. ہم بھاگنے بائبل کا سمجھتے ہیں نا. تو پھر مسا کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور مسا تیل سے کیا جاتا تھا. اور مسا کا جو عبرانی کے لیے لفظ استعمال ہے ماشک، جس کا مطلب ہے ہاتھ پھیرنا، مسا کرنا. تو یہ مسا کے بغیر کوئی خدمت نہیں میرے خیال میں. خدا کے خادم نہایت ہی اچھی گفتگو سے ہمیں انہوں نے سکھایا، ایک بڑے اچھے انداز کے ساتھ، جیسے وہ خدا کے کلام کو سنا رہے تھے، گفتگو ہو رہی تھی. یہ بڑی بابرکت رہی ہے. خداوند آپ کو برکت دے. آئیے ایک چھوٹی سی بریک پہ چلتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ سے ہم خدا کے کلام کو سیکھیں گے. پریز گاڈ، خداوند کی تعریف ہو. ایک دفعہ پھر آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں. خدا کے عظیم خادم ریورنڈ عارف سردار صاحب فیتھ چرچ منسٹری کے وہ انچارج پاسٹر ہیں. تو ہم پھر سر آپ کو اسپیشل گروتھ میں ویلکم کرتے ہیں. اور سر آپ لیڈرشپ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ الگزینڈر بھائی. میں آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا دل سے شکر گزار ہوں، اور خدا یسوع مسیح آپ کی ساری ٹیم کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو. اور آج ہم متی کی انجیل اس کا 20واں باب اور اس کی 28ویں آیت پر بات کریں گے. چنانچہ ابن آدم خدمت لینے کے لیے نہیں بلکہ خدمت
کرنے کے لیے آیا ہے تاکہ اپنی جان فدیہ میں بتھیروں کے لیے دے۔ کلام کو یاد رکھیے گا کہ یسوع مسیح خدمت لینے نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے آیا ہے، اور یسوع مسیح نے شاگردوں کے پاؤں دھو کر یہ بات ثابت بھی کی کہ میں خدمت لینے نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور جب پطرس سے اس نے کہا کہ میں تمہارے پاؤں دھوتا ہوں، تو پطرس نے کہا کہ تو میرے پاؤں اب تک نہ دھونے پائے گا، اور یسوع نے کہا اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو میرے ساتھ شریک نہیں ہو۔ اور پھر اس نے لکھا ہے کہ اس نے اپنی کمر سے رومال کھولا اور شاگردوں کے پاؤں دھونے اور خشک کرنے شروع کیے، اور یسوع نے ثابت کیا کہ میں خدمت لینے نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور خدمت کرنے والا شخص جو ہے وہ ہمبل ہو، فروتن ہو، اور سکھانے کی اس کے اندر کوالٹی ہو، تاکہ پاسبان جو ہے وہ ان باتوں سے یسوع سے سیکھے۔ ہمارا جو رول ماڈل ہے، ہمارا جو آئیڈیل ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ ہم یسوع مسیح سے سیکھتے ہیں خدمت کرنا، اور یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے اندر اور انجیل سنانے میں بہت محنت کی۔ آج مجھے اور آپ کو بھی انجیل کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے، اور انجیل کی خدمت کے لیے ہمیں جاں فشانی کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم یسوع مسیح کے فالوور بن سکے، ہم یسوع مسیح سے سیکھ سکے۔ یسوع نے کہا کہ مجھ سے سیکھو، میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں، اور اس سے تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ ہم یسوع مسیح سے سیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنی 3.5 سالہ خدمت کے اندر پوری دنیا کو انجیل سنائی، اور پھر اس نے یہ کام شاگردوں کے سپرد کر دیا، اور اس نے کہا کہ پس تم جاؤ اور سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو، اور یہ خدمت ہمارے سپرد ہوئی ہے۔ ہم انجیل کی خدمت کے لیے بلائے گئے ہیں، ہم انجیل کے خادم ہیں، اور ہمیں انجیل سنانے میں محنت کرنی چاہیے، اور انجیل سنانے میں اپنے آپ کو مکمل طور پر، کلی طور پر پیش کرنا چاہیے، تاکہ ہم یسوع کی خدمت کو آگے لے کر جا سکیں۔ اور جو آنے والے لوگ ہیں وہ بھی سیکھیں کہ خدمت جو ہے اور خدمت کے لیے بلایا جانا بہت ضروری ہے، لیکن جب تک کوئی ہارون کی طرح بلایا نہ جائے وہ خدمت کیوں کرے؟ اور خدمت کے اندر کالنگ کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور اگر آپ کی کالنگ ہے تو آپ کالنگ کے ساتھ ساتھ آپ اسٹرگل بھی کریں گے، محنت بھی کریں گے، سیکھیں گے بھی، تاکہ آپ کی خدمت فروٹفل ہو، آپ کی خدمت پھلدار ہو۔ اور یسوع نے یہ بھی کہا کہ جو میری خدمت کرتا ہے میرا باپ اس کی عزت کرتا ہے۔ تو جو خدمت کرنے والے لوگ ہیں، کوئی دوسرا ان کو دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن خدا باپ جو ہے وہ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں، کبھی کبھی ہم اس بات کے لیے کوشاں رہتے کہ ہمیں اپریشیٹ کیا جائے، ہمیں انکرج کیا جائے۔ تو آپ کو کوئی انکرج نہیں کرتا، لیکن خدا باپ جو ہے وہ کہتا ہے جو میری خدمت کرتا ہے میرا باپ اس کی، لیکن اس کے اندر یہ جملہ بڑا خاص ہے کہ جو میری خدمت کرتا ہے۔ آپ خدمت کس کی کریں گے؟ آپ خدمت یسوع مسیح کی کریں گے، اور خدمت کیوں کریں گے؟ یسوع کی وجہ سے کریں گے۔ اور جب ہم خدمت کے لیے کھیت میں بلائے گئے ہیں، کھیت میں اتارے گئے ہیں، اور کھیت کے اندر پھر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم کھیت کے اندر محنت کرتے ہیں دین پھر ہمیں پھل ملتا ہے، اور کھیت کے اندر سے ہمیں بوٹیاں اور پتھر نکالنے پڑتے ہیں، زمین کو ہموار کیا جاتا ہے، اور پھر بیج بویا جاتا ہے، اور پھر زمین جو ہے وہ پھل دیتی ہے۔
اور اس لیے یاد رکھیے گا کہ خدمت کے اندر اب آپ کبھی ہمت نہ ہاریں اور آپ خدمت کے لیے دن رات محنت کریں اور خدا آپ کو اور آپ کی خدمت کو بابرکت بناتا جائے گا. اور خدمت کرنے والا شخص جو ہے وہ کبھی انسانوں کا محتاج نہیں ہوتا, کیونکہ وہ خدمت خدا کی کرتا ہے اور خدا اس کو سب کچھ وقت پر پرووائڈ کرتا ہے. اور خدا ہر طرح سے اس شخص کی, اس کے پہننے کی اور کھانے کی فکر کرتا ہے. اور یاد رکھیے گا, جب ہم کھانے کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں اور لکھا کہ تم یہ فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے کیا پئیں گے, ان چیزوں کے بارے میں تو غیر قومیں فکر مند رہتی ہیں. اور یاد رکھیے گا, خدمت گزار ہونا یہ ایک شرف ہے, یہ ایک اعزاز ہے, یہ پریویلیج ہے کہ ہم خدا کے خادم ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ خدا نے ہمیں خدمت کے لیے بلایا ہے. خدا نے ہمیں دنیا سے الگ کیا ہے اور اپنے کھیت کے اندر اتارا ہے تاکہ ہم یسوع مسیح کی خدمت کریں اور یسوع مسیح کو جلال دیں. اور خداوند یسوع مسیح اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے اور خداوند ہمیشہ آپ سب کے ساتھ ہو. اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا. گاڈ بلیس یو. پریز گاڈ. خداوند کی تعریف ہو. خدا کے عظیم خادم نے جیسے کلام مقدس کی گہرائی کو لیڈرشپ کے لیے سنایا, تاکہ لیڈرشپ جو ہے جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن جو ہے وہ ترقی پائے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں. ہمارا بوجھ ہے کہ لیڈرشپ آگے آئے اور خدا کے کاموں میں سرگرمی کے ساتھ کام کرے. تو آئیے ہم دعا مانگیں گے. میں خدا کے عظیم خادم سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا مانگیں لیڈرشپ کے لیے, ان روحوں کے لیے جو اپنے آپ کو خدا کے کھیت میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, تاکہ خدا کی حضوری, جیسے آپ پہلے بات کر رہے تھے, خدا کا مسا 19 جو ہے وہ لیڈرشپ پر آئے اور لیڈرشپ جو ہے وہ مسا میں رہ کر خدا کے نام کو جلال دے. خداوند آسمانی باپ, ہم تیرے بیٹے یسوع کے نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اور خدا آج تیرے کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں جو ہم نے اسپرچل گروتھ کے تعلق سے سیکھا ہے. اور خدا جو کلام کا بیج بویا گیا ہے خدا یہ اگے اور 100 گنا پھل لائے یسوع مسیح کے نام میں. آمین آمین. پریز گاڈ. خدا ان کی تعریف ہو. خدا کے خادم نے آپ کے لیے برکت کو چاہا ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ خدمت کے اندر رہتے ہوئے کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے, کس طریقے سے خدا کی خدمت کرنی ہے, میں ایمان رکھتا ہوں میرے سمیت آپ نے بھی برکت پائی ہے. تو ہم شکر گزاری کرتے ہیں. پاسٹر صاحب آپ کے بہت زیادہ ایک دفعہ پھر شکر گزار ہیں کہ آپ نے اسپرچل گروتھ چینل کو وقت دیا. آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو ضرور ہے کہ آپ بول سکتے ہیں. میں یسوع مسیح کا شکر گزار ہوں اور بردر ہارون کا اور بردر الیگزینڈر جان کا اور تیسرے کا نام دشان گل کا جو کوآرڈینیٹر ہے. میں ساری ٹیم کا دل سے شکر گزار ہوں اور میری دعا ہے یہ اسپرچل گروتھ چینل جو ہے یہ بڑے ترقی کرے اور یہ اس کی رسائی پوری دنیا تک ہو. یہ میری دعا ہے کہ خدا اس چینل کو, اس چینل کی ٹیم کو بڑی برکت دے. آمین. تھینک یو ویری مچ. خدا کے عظیم خادم جنہوں نے اپنے بڑے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور آج شام انہوں نے ہمیں خدا کے کلام کی سچائیوں سے مامور کیا. ہم آپ کے تہ دل سے بہت زیادہ شکر گزار ہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ بڑھتے جائیں اور خدا کے بیٹے یسوع کے نام کو جلال دیتے جائیں. خدا آپ کو کثرت سے استعمال کرے. تو تمام ناظرین سے بھی گزارش ہے ہمارے چینل کو شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں, تاکہ یہ پیغام جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جائے اور لوگ سن کر خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگیاں دیں اور اپنے بادشاہ جو جلد آنے والا ہے, یسوع مسیح جس نے فرمایا دیکھ میں جلد آنے والا ہوں, ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے, تاکہ وہ اس کی بادشاہی کے لیے اپنی زندگیوں کو دے سکیں
اور بادشاہت کا تاج جو خداوند نے ان کے لیے رکھا ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اپنے ہوسٹ لیگزینڈر جان کو اجازت دیجیے۔ گاڈ بلیس یو پاکستان، گاڈ بلیس یو آل۔